السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کے اس درس میں چند باتیں ایک بہت ہی اہم موضوع سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ موضوع خاص طور پر نوجوانوں سے متعلق ہے۔ آئیے اس موضوع کو ایک سوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد نفقہ کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہم اور آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مشہور اور معروف حدیث کو سنتے رہتے ہیں، اسے ہم جانتے ہیں۔ آئیے اسی کے ذریعے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو شخص نان و نفقہ کی طاقت رکھتا ہو، تم میں سے جو شخص بیوی کو کما کر کھلانے کی طاقت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے دو فائدے بھی بتلائے۔ نمبر 1، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، پہلا فائدہ یہ کہ نکاح کرنے سے نگاہیں پست ہو جاتی ہیں، آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، آنکھوں کی زناکاری سے ایک نوجوان بچتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بتلایا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، ایک نوجوان جب نکاح کر لیتا ہے تو وہ زناکاری سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو شخص بیوی کو کما کر کھلانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، نان و نفقہ کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ یہ اس کے شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، روزہ یہ اس کے شہوت کو قابو میں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح انداز میں اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ارشاد فرمایا کہ نفقہ یہ شوہر کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو کوئی ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نکاح کرنے سے رکا رہے، روزہ رکھتا رہے۔ آئیے ایک دوسری حدیث جو اس حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من کان منکم ذا طول، فرمائے کہ تم میں سے جو شخص خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، فلینکح، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ اور آگے وہی بات جو پچھلی روایت میں گزری کہ وَإِلَّا عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، فرمائے کہ جو شخص خرچ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کے شہوت کو کنٹرول کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا ان دونوں احادیث سے؟ پتہ کیا چلا کہ نفقہ کی ذمہ داری اور سکنا کی ذمہ داری یہ شوہر کے اوپر ہے۔ آئیے قرآن کریم کی ایک مشہور اور معروف سورہ، سورۃ النساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 24، جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگراں اور ذمہ دار بنایا ہے، قوام بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اسباب اور وجوہات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، تو یہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ مرد یہ قوام ہے۔ اور مزید ایک مشہور واقعہ ایک حدیث کے اندر جو بہت ہی واضح الفاظ میں ہے، اس سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر یعنی شوہر کے اوپر نفقہ کو واجب قرار دیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں اور اپنے شوہر کے متعلق اس بات کی شکوہ اور شکایت کرتی ہیں کہ میرے شوہر رجل شحیح، برماتی کہ میرے شوہر ایک بخیل آدمی ہیں، وہ مجھے اتنا مال نہیں دیتے
اتنا مجھے پیسے اور خرچ نہیں دیتے کہ جس سے میرے اخراجات پورے ہو سکیں اور میرے بچوں کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فتویٰ طلب کرتی ہیں کہ کیا میں اپنے شوہر کو اطلاع دیے بغیر ان کے مال میں سے کچھ خرچ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی، آپ خرچ کر سکتی ہیں، لیکن صرف اتنا ہی جتنے سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے اور آپ کے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے، اس سے زیادہ تم خرچ نہیں کر سکتی ہو۔ یعنی جمع کرنے کے لیے، سیونگ کرنے کے لیے ان تمام احادیث یعنی تینوں روایات اور ایک قرآن کی آیت سے جو معنی اور مفہوم نکلتا ہے، جس بات کی وضاحت ہوتی ہے وہ یہ کہ نفقہ اور سکنا کی مکمل ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے۔ تو آج اگر ہم میں سے کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے، کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے، تو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ مانتے ہوئے اسے غور کرنا چاہیے، اسے اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اپنے ہونے والی بیوی کو کما کر کھلا سکے۔ نکاح کے بعد اللہ رب العالمین جب اسے اولاد کی دولت بھی عطا فرمائے تو اپنے اولاد کی بھی ذمہ داری کو برداشت کر سکے، یعنی اتنا اس کے اندر صلاحیت ہو، کوئی ہنر ہو، کوئی علم ہو جس کے ذریعے سے وہ اخراجات کو پورا کر سکے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے نکاح کرنا جائز اور درست ہوگا، لیکن اگر وہ کما کر کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے انتظار کرنا ہوگا، اپنے شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہوگا۔ واضح رہے کہ نفقہ سے اصل مراد کما کر کھلانے کی طاقت ہے، نہ کہ اس سے مراد سیونگ ہے۔ ہم نفقہ کے مسئلے میں جب نفقہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہاں اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کما کر کھلانے کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ کما کر کھلانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس سیونگ نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات آپ لوگوں کے سامنے آخر میں ذکر کرتا چلوں کہ اگر شوہر کی کمائی سے بیوی کے اخراجات اور بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں تو بیوی اپنے شوہر کے اوپر خرچ کر سکتی ہے، اگر بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال عطا کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی حوالے سے معروف ہے کہ ان کی بیوی ان پر اور ان کے بچوں پر اپنے مال کو خرچ کیا کرتی تھی، اور یہ جائز اور درست ہے۔ حتیٰ کہ شوہر اگر بہت زیادہ مسکین ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو بیوی اپنے زکوٰۃ کے مال کو بھی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، اس پر خرچ کر سکتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے کہ نکاح کے بعد نفقہ کی ذمہ داری کس کی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کو پڑھنے، کتاب و سنت کو سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔